کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ زندگی کی اچھائیوں میں ایسے شخص کی داستان جو برائی کی راہ پر چلا مگر لوٹ آیا۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹہ، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائے گا۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنی چاہیے، مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں میں کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جائے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ آدمی کبھی سیدھا نہیں ہو پاتا۔ میں ایک قصائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دوست کا گوشت تھا۔ قصائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر قصائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا، شیخ جی ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادے کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی علم کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکا کرو، اس سے سفلی عمل ہوتا ہے۔ ہاں سنا تو یہی ہے جی۔ سفلی علم کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے رابطہ ہوا، ان سے ملاقات کی اور ان سے یہی سوال کیا تو بولے، ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہی ایمان کھونے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑایا۔ کسی سفلی علم والے کی تلاش شروع کی۔ میرا شہر بہت خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتیں، بازار، صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک دکھائی دیتے تھے۔ مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر بھاگن کا مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداریاں دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا تھا، دور دور تک کسی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دن نکل آیا تھا، پھر بھی ایک طرف نظر گئی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی باندھے ہوئے، گلے میں جینیوں پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے وہ ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا، مگر واجبی سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چران پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی، مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔
साधु हो? मैंने इसके हुलियों को देखते हुए पूछा। तुझे क्या लागे है? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे थे जिनके तसव्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से उठा और कुछ फासले पर पड़े हुए 2 पत्थरों के पास पहुंच गया। एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, आ बैठ जा। और मैं खामोशी से बैठ गया। तू काहे हमारी तलाश करे रे? तो हम भी तेरे ही लिए यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थई? कोई बात तो होवेगी ना थारे दिल में? तुम साधु हो, मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो, ये बता सकते हो अब की रेस में कौन कौन से घोड़े अव्वल आएंगे? वो इस तरह हंस पड़ा जैसे उसे मुझसे इसी सवाल की तवक्को थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बोला, अगर हम तुझे एक घोड़े और एक सट्टे का नंबर देवें तो तेरा काहे को भला हुई है? अरे काम करो सो पक्का। अगर तुझे ज़िंदगी भर घोड़े और सट्टे का नंबर मालूम होता रहे तो काहे बुरा। पर बटवा हर काम को करने के लिए पहले मेहनत करना पड़े है। मेरे दिल में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने उससे कहा, मुझे क्या मेहनत करना पड़ेगी? एक इल्म हो वह जिसे तू अगर सीख ले तो ई समझ ले कि दौलत थारे पैरों में ढेर होए। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। ये तसव्वुर तो न जाने कब से मेरे सीने में पल रहा था कि ऐसी कोई क़ुव्वत मुझे मिल जाए जिससे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैंने किसी कदर आजिज़ी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो साधु बाबा तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहूँगा। अपना काम तुझे खुद ही करना पड़ेगा बिटवा। बस ई समझ हम थारी मदद करेंगे। तो बस यूँ समझ लो मैं आज से तुम्हारा चेला। वो फिर इसी अंदाज में हंसने लगा और बोला, मगर एक बात पक्की करनी होएगी। थारे जो हम कहें वो करे, नहीं तो हम थारा नुकसान करेंगे। मैं वादा करता हूँ जो तुम कहोगे वो ही करूँगा। तो फिर ठीक, अब हम कई दिन यहाँ रहेंगे। तो किसी और को हमारे बारे में ना बताना और ना हमें पता चल जाएगा और फिर हम तुझे यहाँ ना ही मिलेंगे। नहीं बताऊँगा। तो फिर सुन, एक हड्डी लानी होगी तुझे अमल करने के लिए। वो हड्डी जानवर के बाजू में होवे है, साबित लानी होगी, कहीं से टूटी फूटी ना हो। मुझे एकदम शेख जी की बात याद आ गई और उस वक्त इस बात की तस्दीक हो गई। मैंने कहा, क्या तुम सिफली इल्म करोगे बाबा? अब तू हमारे कान मत खा। जो कुछ हम करेंगे वो तेरी आंखों के सामने ही होगा। पर एक बात फिर कहें तुझसे, बात करियो तो पक्की। हम कच्ची बात करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। मैं भी पक्की ही बात करता हूँ साधु बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? बस रे, जो नाम तूने रख लिया है वही है। ये हड्डी तू कब लाएगा? कल? कल ही? तो ठीक है, कल इधर आ जाइयो, हम इंतज़ार करेंगे। बस अब तू जा। मैं खामोशी से पत्थर से उठ गया और गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। पाँव लर्ज रहे थे। एक तरफ हल्का सा खौफ भी दिल में था और दूसरी तरफ बेपनाह मसरत का एहसास भी। वाकई अगर कोई मुझे ऐसी मुस्तकिल क़ुव्वत हासिल हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं क्या बन गया हूँ। ख़ुसूसी तौर पर इस बात को दिल में छुपाए रखा और इस बात की मंसूबाबंदी करता रहा कि हड्डी के हसूल के लिए क्या करना चाहिए। और एक ही तरकीब समझ में आई। चुनाचा दूसरे दिन गोश्त मार्केट गया और अच्छी खासी महंगी कीमत पर जानवर का पूरा दस्ता हासिल कर लिया, क्योंकि कसाई हड्डी तोड़े बगैर नहीं देता और ये बात आम हो जाती। इसके बाद इसे कागज़ में लपेट कर कांधे पर रखा और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीली के करीब बैठ गया और पहले से साथ लाई हुई तेज़ धार छुरी की मदद से उस हड्डी से गोश्त साफ़ करने लगा। यह काम मुश्किल तरीन था और इसे साफ़ करते हुए तबीयत झक गई थी, लेकिन लगन काम कर रही थी और बड़ी मुश्किल से वो सही सालम हड्डी निकालने में मैं कामयाब हुआ। ऊपर चीलें मुंडला रही थीं और गोश्त पर झपट्टा मारने के लिए नीची परवाज़ें कर रही थीं।
کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹنے لگے۔ میں برق رفتاری سے اس جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا۔ پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو یہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی اور بڑا ہی تجسس۔ دوسرے دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا۔ سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر میں وہاں جہاں پہنچا